اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں طاہرہ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اللہ ہو۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہر برے وقت سے بچائے۔ تو آج میں آپ کے لیے ایک ایسا استخارہ لے کر آئی ہوں جو نہ صرف نایاب استخارہ ہے بلکہ ایک کرشماتی استخارہ ہے۔ ایسا استخارہ آپ نے کبھی نہ سنا ہوگا، نہ ہی کبھی یوٹیوب پر آیا ہوگا، نہ ہی کسی عالم نے بتایا ہوگا۔ یہ ایسا استخارہ، یہ میرے استاد کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے جو کہ میں آگے آپ کو پیش کر رہی ہوں۔ تو میرے بہن اور بھائیوں، یہ ایک ایسا استخارہ ہے جو مشکل سے مشکل معاملات کے متعلق بھی آپ کو آگاہی دے گا۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں خدا نخواستہ چوری ہو گئی ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ چور کون ہے اور کیسے اس نے چوری کی، تو یہ استخارہ آپ کو پورا نہ صرف جواب دے گا بلکہ آپ کو پوری ایک فلم دکھائے گا کہ چور یہاں سے گھسا ہے، اس نے یہ کچھ اٹھایا ہے اور یہ کچھ اٹھا کر وہ گھر سے باہر گئے۔ حیران ہو گئے نا آپ سب لوگ؟ بالکل یہ ایسا ہی ایک استخارہ ہے جو آپ کو پورا مسئلہ آپ کے سامنے دکھائے گا۔ یہ استخارہ نہ صرف میں نے خود آزمایا ہوا ہے بلکہ کئی مرتبہ میں نے یہ استخارہ کیا ہے اور مکمل معاملات میرے سامنے آئے ہیں۔ تو آپ بھی یہ استخارہ کریں، انشاءاللہ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جو کہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہا، آپ استخارے کی مدد سے وہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ طریقہ اس کا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن کوئی بات نہیں، آپ یعنی کہ کوئی بھی اگر ایسا مسئلہ آپ کو تنگ کر رہا ہے تو اتنی سے مشکل پھر آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا ایسے ہے کہ آپ نے پڑھنی ہے عشاء کی نماز، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل برائے قربت اللہ استخارہ پڑھنا ہے۔ نیت اس کی آپ نے ایسے کرنی ہے، 2 رکعت نماز نفل برائے قربت اللہ استخارہ۔ تو اس کے بعد آپ نے جو ہے نا اپنے جا نماز کے سامنے کسی بھی کالے پین سے یا کہہ لیں کوئلے سے آپ نے گول دائرہ لگانا ہے۔ اور ہاں، میں بھول نہ جاؤں آپ کو بتا دوں کہ 3 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینا ہے۔ یہ تھوڑا جلالی استخارہ ہے تو ایسا نہ ہو آپ کا یعنی کہ آپ اس میں ڈر جائیں، اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں۔ ویسے تو ڈرنے کی کوئی چانس نہیں ہے لیکن پھر بھی بعض لوگ جو ہیں جلد ڈر جاتے ہیں، تو اس کے لیے میں نے احتیاطاً یہ کہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کالے کوئلے سے اپنے جا نماز کے بالکل سامنے گول دائرہ لگانا ہے اور اپنے ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے اس تسبیح کو آپ نے شہادت کی انگلی پر لٹکا لینا ہے اور آپ نے لفظ یشفع عندہ، آپ نے جو ہے نا جب آپ نے یشفع عندہ پڑھنا ہے تو آپ نے اس دائرے کی طرف انگلی کا اشارہ کرنا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا میری کہ آپ نے لفظ یشفع عندہ پڑھنا ہے اور ہر مرتبہ اس انگلی کے اشارے سے آپ نے دائرے کی طرف اشارہ کرنا ہے، اور اس طرح آپ نے یہ ایک تسبیح پوری پڑھنی ہے یشفع عندہ لفظ کی۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ اور دوران استخارہ یا جیسے آپ یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے، تو اپنے سوال کو اپنے دماغ میں بار بار دہراتے رہنا ہے کہ میرا یہ سوال ہے، اللہ تعالیٰ میرا یہ مسئلہ ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی، مجھے اس کے بارے میں آگاہی دیں۔ تو جب آپ نے یہ سمجھ لیں کہ پوری تسبیح کر لینی ہے، اس کے بعد 11 مرتبہ درود پاک دوبارہ پڑھنا ہے اور اپنے اوپر پھونک مار کے، اور جو ہے نا آپ نے اس کی یعنی کہ آپ نے کعبے کی طرف منہ کر کے لیٹ جانا ہے۔ انشاءاللہ ایسے لگے گا جیسے دیوار پر فلم چل گئی ہے۔ ایسے نہ صرف آپ ان لوگوں کو جن کے متعلق آپ نے استخارہ کیا ہے، ان لوگوں کو آپ چلتے پھرتے دیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن اس میں ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ تو جو بھی آپ کا سوال ہوگا وہ آپ کو جواب مل جائے گا
کہ کون آپ کا دشمن ہے یا وہ آپ سے کس طرح کی دشمنی کر رہا ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کو دکھا دے گا۔ پہلے دن اگر آپ کو جواب نہ آئے تو دوسرے دن تیسرے دن تو لازماً ہی جواب آ جائے گا، ٹھیک ہے نا میرے بہن بھائیوں۔ لیکن اس استخارے کے تھوڑے بہت جو ہے نا اس کے مینرز ہیں، یوں کہہ لیں کہ جس نے بھی یہ استخارہ کرنا ہو اسے اجازت لینی پڑے گی، یعنی یہ کامنٹس باکس میں آپ اپنا نام لکھ کر مجھے سینڈ کریں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو اجازت دوں گی، اور آپ کو نہ صرف جواب آئے گا بلکہ پورے کی پوری فلم چلتی ہوئی نظر آئے گی۔ یا استخارے کے متعلق آپ کوئی بھی مجھ سے سوال کرنا چاہیں تب بھی آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گی۔ لیکن یہ استخارہ بہت ہی نایاب ہے، بہت ہی نایاب، اتنا پیارا استخارہ، اتنا واضح جواب کا آپ کو کبھی بھی کہیں بھی نہیں ملے گا۔ تو آپ استخارے کو کریں، آزمائیں، اور لیکن کرنے سے پہلے اجازت اس کی بہت ضروری ہے۔ جو بھی چاہے، کوئی عالم بھی یہ استخارہ کرنا چاہتا ہے کسی مسئلے کے لیے تو اسے بھی اجازت ضرور لینی پڑے گی۔ جب تک آپ اجازت نہیں لیں گے آپ کو جواب نہیں آئے گا۔ تو میرے بہن بھائیوں، اس کی اجازت بہت ضروری ہے۔ تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اب آپ کو ڈسکرپشن میں اس میرے چینل کا جو ہے فیس بک اور جو ہے ٹک ٹاک کی ID کا لنک بھی مل جائے گا۔ تو میں آپ کو ہر مرتبہ آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میں نے یہ ایک نیک مقصد کے لیے چینل بنایا ہے، تو مہربانی کر کے آپ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا بہن بھائی جو ہماری مدد کا طلبگار ہو، اس چینل کے ذریعے نہ صرف ہم اس کی مدد کریں گے بلکہ دعاؤں میں آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ مجھے آپ کی محبت چاہیے اور آپ کی دعائیں چاہیے اور آپ کا تعاون چاہیے۔ السلام علیکم۔